باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گفتگو ہماری کہاں پہ پہنچی ہے جی؟ یہ ہے ان لم تقترن بہن مل حرفیہ، یہ متن ہے، ٹھیک ہے جی۔ شرح میں آ جائیں، ان متنصب هذه الادوات الاسماء وترفع الاخبار بشرط ان لا تقترن بهن ما الحرفیۃ۔ یہ جو ادوات ابھی ہم نے 6 بیان کیے تھے، ان کا ان لیتا لیکن لعل، یہ سارے کے سارے اپنا عمل تب کرتے ہیں کہ جب یہ شرط ان کے اندر موجود ہو۔ وہ شرط کون سی ہے؟ کہ بشرط ان لا تقترن بہن مل حرفیۃ، کہ جب ان کے ساتھ ما حرفیہ ملا ہوا نہ ہو۔ ان کے ساتھ جب ما حرفیہ ملاتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ انما بن جاتا ہے۔ تو یہ ما حرفیہ زائدہ کہلاتا ہے، یہ نفی کے معنی میں نہیں ہوتا، یعنی ان کا معنی ابھی ان زیدن قائم ہے تو انما زیدن قائم کہیں گے تو کیا یہ پھر نفی کے معنی میں چلے جائے گا؟ نہیں، نفی کے معنی میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ فَإِنِ اقْتَرَنَتْ بِهِنَّ بَطَلَ عَمَلُهُنَّ، اگر ان کے ساتھ ما مل جائے گا تو پھر ان کا عمل باطل ہو جائے گا۔ وَصَحَّ دُخُولُهُنَّ عَلَى الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ، پھر ان کا جملہ فعلیہ کے اوپر داخل ہونا صحیح ہو جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان جملہ فعلیہ کے اوپر داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی، لیکن انما جو ہے وہ جملہ خبریہ کے اوپر، جملہ فعلیہ کے اوپر داخل ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت انہوں نے پیش کی ہے جی، کہتے ہیں کہ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ یہاں پہ شہد مثال انما ہے یا انما ہے، یا دونوں ہیں؟ دونوں شہد مثال ہیں جی۔ انما فعل کے اوپر داخل ہو گیا انما یوحی میں، اور یہ جو انما ہے یہ کیا کہلائے گا؟ حرف تاکید ہی کہلائے گا انما، لیکن یہ عمل نہیں کرے گا۔ عمل کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کے ساتھ ما لگی ہوئی ہے، تو لہذا انما کو اعراب القرآن میں یا نحوی لوگ کیا کہتے ہیں؟ انما کو، انما کے ایک نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں انما کافہ مکفوفہ، ٹھیک ہے۔ جب وہ ترکیب کریں گے وہ کہیں گے جی انما یہاں پہ کافہ مکفوفہ ہے اور لا محل لہ من الاعراب ہے۔ کافہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کف سے، کافہ روکنے والی، تو انما میں جو روکنے والی ہے وہ کیا چیز ہے؟ ما ہے، ما روکنے والی ہے، یعنی ما جو ہے وہ کافن ہے، یکف، ما جو ہے یکف کس چیز سے روکنے والی ہے؟ عن العمل، کس کو روکنے والی ہے؟ ان کو روکنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر سیدھی ترتیب بنائیں تو ان پہلے مکفوفہ آ گیا اور ما بعد میں کیا آ گئی؟ کافہ آ گئی، تو اس کو وہ عام طور پہ کیا بولا جاتا ہے کہ انما کیا ہے؟ کافہ مکفوفہ ہے۔ تو جب بھی جو ہے وہ انما یوحی الی انما الہ واحد کی ترکیب پوچھی جائے گی تو آپ ترکیب میں کیا لکھیں گے؟ انما سے جب آپ ترکیب شروع کریں گے تو آپ انما کو لکھیں گے انما کافہ مکفوفہ ہے، ٹھیک ہے۔ مزید اس کو اگر کھول کے رکھنا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، لیکن یبطل عملھا یا یکف عن عملھا مل کافہ، کہ اس کے عمل سے روک دیتی ہے جو ما اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو جب ما اس کے ساتھ لگے گی ان کے ساتھ تو پھر ان کی اعراب میں کوئی حیثیت نہیں بنے گی، اس کے بعد جو جملہ ہوگا اس کی اپنی الگ سے ترکیب کیا ہوگی؟ شروع ہوگی۔ تو پھر یوحی الیہ کی جگہ آپ الگ سے اپنی ترکیب کریں گے، الگ سے جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ یوحی فعل مضارع مجہول اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ نائب فاعل واقع ہو جائے گا، ایسے ہی، اور الیہ جار مجرور اسی کے متعلق ہو جائے گا، یہ پورا جملہ فعلیہ الگ سے ہو جائے گا۔ آگے بھی انما میں ایسے کہیں گے قل انما الہکم الہ واحد، تو انما میں بھی آپ کیا کہیں گے؟ انما بھی کیا ہے؟ کافہ مکفوف ہے، اور الہکم الہ واحد کی ترکیب الگ سے ہو جائے گی کہ الہکم مبتدا ہو جائے گا، الہ واحد موصوف صفت، ٹھیک ہے، یہ اس کی خبر ہو جائے گی۔ اچھا، اگلی آیت کیسے ہے کہ وقال تعالی کأنما یساقون الی الموت، یہاں پہ کأنما کو کیا کہا جاتا ہے؟ کأنما کو بھی کافہ مکفوفہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کا نام کیا ہونا چاہیے کہ کأن حروف مشبہ بالفعل اور ما اس کے ساتھ جو اس کے عمل کو باطل کرتی ہے۔
کأنما کو کافہ مکفوفہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے، ابھی یہ میرے ذہن میں نہیں ہے. یہاں پہ اعراب میں لکھا ہے کافہ مکفوفہ لکھے ہوئے کأنما بھی، ہاں یعنی کأنما بھی کہتے ہیں. انما میں کأنما ہر جگہ پہ پھر کہیں گے. ٹھیک ہو گیا پھر تو کأنما یساقون الی الموت کی ترکیب بھی ایسے ہی کریں گے. کأنما کو آپ کیا کہہ دیں گے کہ کافہ مکفوف ہے اور لا محل لہ من الاعراب ہے، اور یساقون الی الموت پورا جملہ فعلیہ الگ سے آ جائے گا. شاعر کیا کہتا ہے جی؟ فواللہ ما فارقتکم قالیا لکم ولکن ما یقضی فسوف یکون. یہاں پہ بحث ہے. شعر کا ترجمہ اس طریقے سے آئے کہ فواللہ ہے، اللہ کی قسم، ما فارقتکم، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا. کس حال میں نہیں چھوڑا؟ قالیا لکم، در حالہ کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، کراہت کرتا ہوں. قالیہ کے کیا ہوتا ہے؟ نفرت کرنا، کراہت کرنا. یعنی تمہیں نہ چاہتے ہوئے میں نے نہیں چھوڑا. ولیکن ما یقضی فسوف یکون، لیکن جو یقضی ہوتا ہے نا، یقضی یعنی جس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، فسوف یکون تو وہ پھر ہو کر ہی رہتا ہے. یعنی جو فیصلے ہو جاتے ہیں یا اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں، جو قضا ہوتی ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے. اب یہاں پہ ابن ہشام کو شاعر کا یہ شعر یوں لگا کہ یہاں پہ جو ما ہے ان کو مائے کافہ جو ہے وہ لگی ہے. ٹھیک ہے جی. تو مائے کافہ جو ہوتی ہے وہ ما زائدہ ہوتی ہے، اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، نفی کا معنی اس کا نہیں ہوتا، کوئی اور معنی نہیں ہوتا. تو ولیکن یقضی یعنی پھر ترجمہ کیا ہوگا کہ یقضی فیصلہ جو ہوتا ہے، فسوف یکون پس وہ ہو کر رہتا ہے. تو پھر کیا یہ بات درست بنے گی یا درست نہیں بنے گی؟ اصل جو ہمیں ترجمہ درست کون سا لگ رہا ہے کہ جو فیصلہ ہوتا ہے، ما یقضی، جو فیصلہ، فسوف یکون وہ ہو کر رہتا ہے. کیونکہ یکونوں میں جو ضمیر ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا فاعل بنے گا، تو وہ فاعل کیا بنے گا؟ وہ فسوف یکون میں یقضی تو فاعل نہیں بنا سکتے نا. یقضی تو کیا ہے؟ پورا جملہ فعلی ہے. جملہ فعلی تو فاعل واقع نہیں ہوتا، اس میں مائے موصولہ ہمیں بنانا پڑے گی. جو ہو کر رہتا ہے وہ، جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. تو پس یہاں پہ جو اعتراض بنے گا ابن ہشام کے اوپر کہ اگر آپ ما کو کافہ بناتے ہیں تو یہ پھر زائدہ ہو جائے گا، تو پھر یکونوں کا فاعل کس چیز کو لے کر آئیں گے؟ یکونوں کی جو ضمیر ہے ہوا کی، وہ یقضی جملے کی طرف تو نہیں پلٹ سکتی، تو یہ پھر گڑبڑ ہو جائے گا. اور دوسرا ہم کیا کہیں گے کہ معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو معنی ہی تبھی بنتا ہے کہ جب ما کو کیا رکھا جائے؟ مائے موصولہ رکھا جائے. واضح؟ مائے موصولہ کے بغیر کوئی معنی ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے جی. مائے موصولہ کے بغیر کیسے معنی کریں گے؟ لیکن ما یقضی یعنی لیکن یقضی رکھیں، یقضی ما، لیکن ما کو سائڈ پہ کر دیں، یعنی یقضی فسوف یکون. اس کا ترجمہ کریں، یقضی جو ہو چکا، فسوف یکون. اگر آپ کہیں گے کہ وہ ہو کر رہے گا تو پھر وہ آپ نے ما کو لے گئے اندر. ہاں، جو کہ یعنی جو کے بغیر آپ نہیں کہہ سکتے، جو کو لگانا پڑے گا، جو ہو چکا. تو جیسے ہی جو ہو چکا آپ کہیں گے تو پھر وہ ما کیا بن جائے گا؟ موصولہ بن جائے گا. ورنہ یقضی میں اگر جو سے مراد آپ وہ نائب فاعل لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا، نائب فاعل. ٹھیک ہے. فسوف یکون وہ نائب فاعل ہو کر رہے گا. تو پھر یکونوں کی ضمیر آپ کیا کہیں گے کہ یقضی کے اندر جو نائب فاعل ہے اس کی طرف پلٹ رہی ہے. تو یہ بھی بات کیا عجیب بن رہی ہے. تو بہرحال یہ وہ بات ہے کہ جس کے اوپر لوگوں نے لکھا کہ یہ ابن ہشام کی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے. جیسے ایک پیچھے غلطی گزری تھی قرآن مجید کی آیت میں سے کہ، اور یہ غلطیاں آپ دیکھیں کہ مشترکہ ہیں، یعنی موصولہ سے ابن ہشام کو غلطی پڑ رہی ہے. پیچھے بھی کوئی ان والی بات تھی کہیں پہ، یاد پڑتی ہے؟ ہاں ہاں، وہی موصولہ میں وہاں پہ اشتباہ پڑا تھا نا. موصولہ کو انہوں نے کیا بنا دیا تھا؟ اشارہ بنا دیا تھا. اور اب بھی پھر اشتباہ کہاں پہ پڑا؟ موصولہ میں پڑا. ٹھیک ہے، کہ میں موصولہ کو کیا بنا دیا؟ زائدہ بنا، میں کافہ بنا لیا. وہاں پہ الذین میں موصولہ کو کیا بنا دیا تھا؟ اس نے اشارہ. اور یہاں پہ جو موصولہ ہے اس سے کیا بنا دیا؟ میں کافہ بنا دیا. ٹھیک، موصولات کمزور ہیں. مثلا کیا صاحب ہے، ہاں حل نہیں صاحب ایک دو دفعہ ہوتا ہے، مسلسل ہو رہا ہے. اچھا آگے دیکھیں جی.
عائد نظراً یا عبد قیس لعلما اضاءت لک النار الحمار المقیدہ، عائد نظراً اپنی نظر دوبارہ، ٹھیک ہے، یاد نظر کریں نا، اپنی نظر جو ہے وہ دوبارہ کریں، اے عبد قیس، لعلما اضاءت لک النار، شاید کہ جو آگ ہے تمہارے لیے روشن کر دے، کس کو روشن کر دے؟ الحمار المقیدہ، اس گدھے کو کہ جو کیا باندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لعلما آیا نا، لعلما اضاءت لک النار الحمارا، تو لعلما میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ فعل کے اوپر داخل ہوا نا، جملہ فعلیہ کے اوپر، لعلما ما موصولہ یہاں پہ نہیں بنا سکتے، یعنی ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ما اضاءت لک النار الحمار مقیدہ، یوں نہیں ہے، کیونکہ اضاءت کا فاعل آگے آ چکا ہے النار، اس کا مفعول بھی آ چکا ہے الحمار المقیدہ، بس اضاءت کے اندر کوئی ضمیر باقی نہیں رہی، جب ضمیر باقی نہیں رہی تو پھر ما موصولہ نہیں بن سکتا، ما موصولہ کی طرف ضمیر کا پلٹنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ما حرفیہ بھی اس سے نہیں بنا سکتے، یعنی وہ جو مصدر کی تعویل میں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے بھی کیا یہ مبتدا نہیں ہو رہی، ہاں وہ بھی نہیں، اضاءت النار الحمار المقیدہ، یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ آگ کا روشن ہونا بندھا ہوا گدھا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنا کیا چاہتا ہے؟ مفعول چاہتا ہے، تو مبتدا خبر میں بھی آپ اس کو لے کر نہیں جا سکتے کہ مصدر کی تعویل میں کریں، مبتدا بنائیں اور الحمار المقید اس کی خبر ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ مثال کیا درست بیٹھتی ہے کہ ہم اس میں کیا کہیں گے کہ لعلما کافہ اور مکفوفہ کہیں گے، لعلما کافہ اور مکفوفہ بن گیا، اور اضاءت لک النار الحمار المقید یہ الگ سے جملہ بن جائے گا، پورا جملہ فعلیہ بن جائے گا جس کا فاعل بھی ہے اور الحمار المقیدہ اس کا موصوف صفت مفعول بھی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پہ صاحب نہیں ہوا۔ اچھا جی، وہ یستثنیٰ منہا، ان ادوات میں سے استثناء کیا گیا لیتا کو، یعنی لیتا کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ ایک شرط ہے کہ اگر ان کے ساتھ مائے کافہ لگ جائے گی جو مائے حرفیہ ہے تو وہ عمل نہیں کریں گے، لیکن لیتا کے ساتھ اگر ما لگے گی، لیتا ما جیسے کہتے ہیں، تو فإنها تكون باقیۃ مع ما الاختصاصها بالجملۃ الاسمیہ، لیتا کیا ہوگا؟ یہ باقی رہے گا ما کے ساتھ بھی باقی رہے گا، کس بات کے اوپر باقی رہے گا؟ کہ الاختصاصیہ بالجملۃ الاسمیہ، کہ اب بھی یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص رہے گا، باقی جملہ فعلیہ کے اوپر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اختصاص پھر بھی جملہ اسمیہ کے ساتھ رہے گا، یعنی لیتا ما عربی زبان میں ہمیں ایسا نہیں ملا کہ جو جملہ فعلیہ کے اوپر داخل ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ ابن ہشام مثال لے کر آتے ہیں کہ لیت ما فلا یقال لیت ما قام زید، یہ نہیں آپ کہہ سکتے لیت ما قام زید، کہ قامہ جو فعل ہے اس کے اوپر کس کو داخل کر دیں؟ لیت ما کو داخل کر دیں، یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ما قام زید کہہ سکتے ہیں، انما قام زید کہہ سکتے ہیں، لیکن لیت ما قام زید نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ اسم کے ساتھ خاص ہے۔ اچھا، اب اسم کے ساتھ جب خاص ہے تو فلذالک ابقوا عملھا، اسی وجہ سے انہوں نے اس لیتا کے عمل کو بھی باقی رکھا ہے، وَأَجَازُ فِيهَا الْإِحْمَالَ، اور عمل کے بجائے احمال کی بھی اجازت دے دی ہے، ٹھیک ہے، محملہ بن جائے کہ ہو تو صحیح لیکن عمل نہ کرے، ٹھیک ہے، حملاً علی اخواتہ، اس کی باقی اخوات کے اوپر حمل کرتے ہوئے، کہ باقی اخوات میں جب ما لگتی تھی تو وہ کافہ مکفوفہ کی صورت میں محملہ بن جاتے تھے، تو لہٰذا یہاں پہ کافہ مکفوفہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ اس کا عمل بھی آپ نہ کریں۔ وقد رویہ بالوجہین، اور دونوں طریقوں سے قول و شاعر کے اس قول کو روایت کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قالت الا لیت ما ھذا الحمام لنا الی حمامتنا او نصفہ قد جو ہے نا یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں اس میں فعل کافی ہو جانا، ٹھیک ہے، قد کیا مطلب؟ کافی ہو جانا۔ ترجمے سے یہ بات واضح ہوگی کہ قالت کہ اس خاتون نے کہا کہ الا لیت ما ھذا الحمام لنا، کہ یہ جو کبوتر ہے نا یہ ہمارے لیے ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ الی حمامتنا اور لنا، یہ دو جار مجرور ہیں، پہلا جو لنا ہے ھذا الحمام لنا، اس کو تو کیا بنا دیں جی؟ خبر بنا دینا، شبہ جملہ۔ ھذا الحمام کو کیا بنائیں گے جی؟ ھذا الرجل قائم میں، ھذا الرجل قائم میں کیا کہتے ہیں؟ ھذا الرجل میں رجل کو ھذا کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اشارہ مشار الیہ کہتے ہیں نا،
ٹھیک ہے، اشارہ مشار الیہ، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ جو اشارہ کا مشار الیہ ہوتا ہے وہ اس کا بدل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حاضہ کا پورے کا پورا بدل کیا وہی رجل ہے. تو حاض الحمام میں آپ کیا کہیں گے کہ حاض الحمام میں حاضہ کا بدل کیا آ رہا ہے؟ الحمام آ رہا ہے. اور بدل کس میں سے ہے؟ توابع میں سے ہے. یعنی اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ حاضہ کا کیا اعراب ہے، آپ کہیں گے بھی حاضہ کا تو اعراب آتی نہیں ہے، حاضہ تو کیا مبنی ہے، تو اس کے محل کا اعراب آتا ہے. اس کے محل کا اعراب کون سا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہم کہتے ہیں اس کے ایک طریقہ تو کیا ہے، اس کے جو تابع آ رہے ہیں ان کو دیکھ لیں. جو اس کے تابع ہو رہا ہے اگر وہ مبنی نہیں ہے، وہ معرب ہے، تو اس کے اوپر کون سا اعراب آ رہا ہے؟ جو اس کے اوپر اعراب ہوگا وہی اس کے مطبوع کے اوپر بھی اعراب ہوگا، کیونکہ تابع کیا ہوتا ہے؟ مطبوع کا والا اعراب رکھتا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ اگر آپ یوں پڑھ رہے ہیں کہ حاض الحمامو، الحمامو پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حاضہ فی محل رفع ہے، فی محل رفع اور مبتدا واقع ہو رہا ہے، کیونکہ الحمامو کیا ہے؟ اس کا تابع بن رہا ہے اور مرفوع ہے. ہاں، پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ لیتا عمل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. اگر لیتا عمل کرتا تو کیا ہوتا؟ مرفوع ہوتا. ہاں، کیونکہ وہاں پہ مبتدا لیتا کے لیے مبتدا کیا ہوتی ہے؟ لیتا کے لیے مبتدا منصوب ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے، پھر حمامہ پڑھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. تو بس یہ جو شعر ہے نا، اس میں حماموں اور الحمامہ دونوں ہمارے پاس آئے ہیں. تو الحمام اور الحمامہ سے کیسے ثابت ہوگا کہ جو حاضہ ہے وہ لیتا ماں کے لیے لیتا ماں کے لیے اسم ہے یا اسم نہیں ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر لیتا ماں کے لیے حاضہ اسم ہوگا تو یہ فی محل نصب ہو جائے گا. جب یہ فی محل نصب ہے تو حاضہ کا جو تابع الحمام ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ منصوب ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لہذا جو روایت یوں کہتی ہے کہ لیتما حاض الحمام لنا، تو ان کے مطابق لیتما نے کیا کر دیا؟ عمل کر دیا، اعمال اس کے اوپر ہو جائے گا. اور جو کہتی ہے کہ لیتما حاض الحمام لنا، اس کے مطابق جو ہے وہ حاضہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، فی محل رفع ہے، مرفوع کہہ رہا ہوں، فی محل رفع ہے. جب فی محل رفع ہے تو الحمام کیا اس کے تابع ہو گیا، تو لہٰذا لیتما نے عمل نہیں کیا. واضح ہے یہ نقطہ، ٹھیک ہے. لنا اسی الحماموں کے لیے کیا ہو جائے گا؟ خبر ہو جائے گا. الہ حمام میں اتنا دوسرا جار مجرور آ گیا ہے تو اس کو کوئی حال وغیرہ بنا لیں کہ در حالہ کہ وہ جو حمام ہے وہ ہماری حمامہ کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے جی. حمامہ کبوتری ان کی اپنی ہے. اور نصف ہو یا اس کا آدھا بھی آ جائے تو وہ بھی کیا رہے گا؟ کافی رہے گا. اچھا، برفع الحمام و نصب ہی، یہ واضح ہے جی. اچھا، وقول مل حرفیہ، میرا یہ قول ہے کہ ما حرفیہ اگر ساتھ لگے گی تو ان کا عمل کیا کرے گی؟ باطل کرے گی، ان کے عمل کو روکے گی. یہ احتراز ہے عن الماء الاسمیہ، یہ ماء اسمیہ سے کیا احتراز ہے؟ ٹھیک ہے، ماء اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ موصولہ ہوتا ہے نا. فإنها لا تبطل عملها، کیونکہ جو ماء موصولہ ہے وہ اس کا عمل باطل نہیں کرتی. کقولی تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ قول ہے انما صنعوا کید ساحر. یہاں پہ انما صنعوا کید ساحر میں ان کا عمل باطل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے ان کا عمل باطل نہیں ہوگا. جب عمل باطل نہیں ہوگا تو یہ پھر جملہ فعلیہ کے اوپر کیسے داخل ہو گئے؟ ہاں، ہم کہیں گے بھئی یہ جملہ فعلیہ کے اوپر داخل نہیں ہوا، یہ ماء موصولہ کے اوپر داخل ہوا ہے. اور ما کیا اسم ہے، لہذا انما کیا ہے وہ کس کے اوپر، یعنی ان کس کے اوپر داخل ہو رہا ہے؟ اسم کے اوپر داخل ہو رہا ہے، ماء موصولہ کے اوپر داخل ہو رہا ہے. تو ماء موصولہ اور صنعوا میں جو صنعوہ اصل میں جو اس کا عائد ہم ہے وہ محذوف بنانے کے کہ انما صنعوہ کید ساحر، کہ جو انہوں نے بنایا ہے وہ کیا ہے؟ ساحر کی ایک چال ہے. فما ہونا، تو یہاں پہ جو ما ہے نا، ہونا وہ کیا ہے؟ اسم ہے بمعنی الذی ہے، وہ فی موضع نصب بان، یہ محلاً منصوب ہے ان کی وجہ سے. اور ثانو کیا ہے؟ اس کا صلہ ہے، اور عائد کیا ہے؟ معذوف ہے، یعنی ثانو ہو. اور کید ساحر کیا ہے؟ خبر ہے. اور پورا معنی کیا بنتا ہے کہ ان الذی صنعوہ کید ساحر. ٹھیک ہے، یہ پورا معنی ہو جاتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.